سامعین محترم، اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے دو قانون رکھے نے۔ ایک قانون ہے کہ حقوق اللہ جڑے اللہ تعالیٰ کے حقوق نے، دوسرا حقوق العباد جڑے بندیاں کے حقوق۔ حقوق اللہ دے حقوق، اللہ دے بندے دا معاملہ ہے، وہ معاف کرے نہ کرے، اور رحیم ہے، غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تے حقوق العباد یہ بندیاں دا معاملہ ہے، کسی دا دل دکھایا، کسی دا نہ حق کھادا، کسی نو ستایا، کسی نو تنگ کیتا، کسی دی دل آزادی کیتی، یہ حقوق العباد ہے۔ تے جدوں تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تے معاف نہیں ہونا۔ جڑے حقوق اللہ ہے، اللہ کا معاملہ اللہ نے معاف کر دینے اور رحیم ہے۔ تے حقوق العباد بندیاں دے حقوق جدوں تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تے معاف نہیں ہونے۔ تے جدوں وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہونے، تے اللہ رب العزت پھر اودے نال جڑا معاملہ کرے گا اللہ پاک معاف فرمائے۔ سامعین محترم، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اوپر سارے کوئی اگر ناراض ہوتا ہے تو اسی جانے ہیں، معافی منگ لینے ہیں، انہوں راضی کر لینے ہیں۔ یہ بھی بڑی گل ہوتی ہے کہ بندہ معذرت کر لے، اپنے آپ کو نیواں دکھاوے۔ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بندہ جا کے معافی منگ لے۔ اج اگر ساڈا والد ناراض ہے، اسی جانے ہیں باپ کو، والد کو جا کے معافی منگنے ہیں کہ ساڈے کو غلطی ہو گئی، سانو معاف کر دے، تو باپ معاف کر دیتا ہے۔ ماں ناراض ہے تو ماں کو جانے ہیں، ایک دو دفعہ کہنے ہیں، ماں بھی راضی ہو جاتی ہے۔ ساڈا بھائی ناراض ہے، اسی بھائی کو جانے ہیں، انہوں بھی راضی کر لینے ہیں۔ ساری بہن ناراض ہے، اسی اس کو بھی راضی کر لینے جا کے۔ چاچا تایا ماما کوئی بھی اس دنیا کے اوپر سارے ناراض ہوئے، اسی جا کے معافی منگتے ہیں کہ سارے نال راضی ہو جا، سانو معاف کر دے، سارے کو غلطی ہو گئی ہے، معذرت کرنے ہیں، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہے، اگر نہیں معاف کرتا پھر بار بار وہ کو معافی منگو۔ سامعین محترم، بندیاں کو معافی منگنے ہیں تو اس ناراض دنیا سے معافی منگ لینے ہیں، تے اسی اللہ کی بارگاہ تے یہ عرض کرنی، یا اللہ جنہیں بھی سارے کو ناراضگیاں ہوندی ہیں معافی چاہ لینے ہیں، لیکن جدوں تیرا محبوب ناراض ہوئے تے اسی انہوں کی میں راضی کرنا ہے تے تینوں کی میں راضی کرنا ہے۔ یا اللہ اسی تیری بڑی نافرمانیاں کرنے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکات نہیں دیتے، صدقہ خیرات عشر نہیں دیتے۔ یا اللہ تیری نافرمانیاں کدوں کر لینیاں، تیرے نافرمان بن جائیے، پھر یا اللہ معافی کیوں در تو لینی ہے؟ اللہ اکبر کے سب، یا اللہ پھر معافی کیوں در تو لینی ہے؟ اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جنہوں قرآن سن کے ٹھنڈک پہ یہ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جدو تسی گناہ دے نبے بجاؤ، گناہ کرو، میری نافرمانی کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، دنیا دا قانون ہے، باپ ناراض ہوئے باپ کو جانے معافی مانگ لیتے ہیں، ماں ناراض ہوئے ماں کو جانے معافی مانگ لیتے ہیں، بھائی ناراض ہوئے بھائی کو جا کے معافی مانگ لیتے ہیں، بہن ناراض ہوئے بہن کو جا کے معافی مانگ کے راضی کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا دا قانون ہے، کوئی ناراض ہوئے جا کے معافی مانگ کے راضی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یا اللہ جو ناراض ہوئے تیری نافرمانی کر رہی ہے، گناہوں کے اندر ڈوب جائیے، مالک تینوں کی میں راضی کرنا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے راضی کرنا ہے، میرے سونے کے در پہ آ جاؤ، میں نے راضی کرنا ہے، میرے سونے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ یا اللہ جو تیرے محبوب کے در پہ آ گئے معاف کر دینے گا، نہیں پھر بھی نہیں معاف کرا گا، پھر اللہ کی میں معاف کرے گا۔ فرمایا میرے محبوب کے در پہ آؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمایا جب سونا معافی منگے گا نا، سونے صدقے معافی منگو گے، میں رب معاف کر دوں گا، میں رب معاف کر دوں گا. دیکھو کتنا بڑا رب العالمین ہے کہ جن نے ساری کائنات بنائی ہے اور وہ اگے ایک کائنات کوئی چیز نہیں، وہ چاہے سیکنڈ کے اندر ایک پاسا پلٹ سکتا ہے. جدوں وہ کوئی ارادہ کرتا ہے نا اسے کام کرن دا تے انہیں کام کرنا نہیں، صرف کہتا ہے کون ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. فرمایا کون تے فیکون ہو جاتا ہے. اپنے تا اپنے بگانے سارے کو رزق دیتا ہے. کوئی وہ بارگاہ اندر جھکے انہوں بھی رزق دے رہے ہیں، کوئی نہ جھکے اس کو بھی رزق دے رہے ہیں. کوئی مسلمان ہے اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، کافر ہے اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، مشرک ہے وہ نام شریک ٹھہراتے ہیں انہوں بھی رزق دے رہے ہیں، یہودی کو بھی رزق دے رہے ہیں، نصرانی کو بھی رزق دے رہے ہیں. لیکن فرمایا ٹھیک ہے میں رب العالمین رزق کا وعدہ کیتا ہے، رزق میں دینا ہے، لیکن جب راضی کرنا ہے نا مینوں پھر میری بارگاہ چ نہیں آنا، میرے سونے کی بارگاہ میں آنا ہے. اگر میں نے راضی کرنا ہے نا پھر میرے کول نہیں آنا، میرے سونے کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک تو کیسا لگا سنا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاء فی مکہ. مکے آ جاؤ، اللہ کا کارخانہ کعبہ مکے کے اندر ہے. مکے آ جاؤ تو میں رب راضی ہو جاؤں گا. نہیں، فرمایا جاؤ کا فی المدینہ، جاؤ کا فی المدینہ، میرے سونے دے در دے مدینے دے اندر آؤ. جب میرا سونا راضی ہو جائے گا تو میں رب بھی راضی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. مکے کے اندر نماز پڑھیا 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، مدینے کے اندر پڑھیا 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 50,000 کا ثواب ملتا ہے. مکے کے اندر اگر ایک نیکی کرو لاکھ کا ثواب، اگر گناہ بھی کرو تو لاکھ گناہ لکھا جاتا ہے. جی میں نیکیاں اویں گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. مدینے آواز ہے جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی بدکاریاں تیریاں ہو گئی ہیں ندامی کے اندر آ، مدینے کے اندر آ، ایک باری آ کے اللہ کو مانگ، اللہ معاف کر دے گا. ایک باری آ کے سونے دے پر مانگتے اللہ معاف کر دے گا. کئی کہتے ہیں بھی مکے کے اندر لاکھ کا ثواب، کسی کہتے ہیں مدینے جاؤ. ایسی تھوڑی کہتے ہیں رب دا قرآن پیا بنتا ہے کہ میرے سونے دے در پہ آؤ، آ کے معافی مانگو، اللہ تانوں معاف کر دے گا. اچھا میں نے یہ دسو ہجرت والی رات ابو بکر صدیق جدو پتا چلیا کہ سونے نے جانا ہجرت کر کے، میرے نبی نے دسیا ابو بکر میں جانا ہجرت کر کے، جدو اللہ کا حکم آ گیا نا آدر آیا تو میں چلے جانا، تو جانا بھی رات کے ٹائم ہے. ابو بکر صدیق اس رات تو بعد ایک رات بھی گھر نہیں گزاری، میرے نبی کی تحریر سے گزاری ہے، میرے نبی کی تحریر سے گزاری ہے. میرے نبی کی ہجرت کرنے لگے نا جان لگے، مولا علی کو فرمایا علی میرے بستر سے سو جا، ایک کافروں کی امانتاں نے صبح امانتاں دے کے واپس آ جاوی. اور جڑے کافر باہر تلواراں لے کے کھڑے نے انہاں دی امانتاں بھی نبی دے کول. کنے سمجھدار میں کافر کہ جہدے کول امانتاں رکھیاں، جنوں امین بھی کہتے ہیں، جنوں صادق بھی کہتے ہیں، تو انہاں کول امانتاں رکھیاں تے انہاں مارن آئے نے. فرمایا علی اے امانتاں صبح دے کے واپس آ جانا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میرے بستر سے سو جا. فرمایا میرے نبی نے کہ علی ایویں کر، اے چادر اس طرح لے کے سونا ہے، کروٹ ایویں بدلنی ہے، اے کروٹ ایویں لینی ہے. عرض کی سونے کمرے والا علی پہلی دفعہ نہیں سون لگا، علی پہلے بھی سوتا ہے. فرمایا علی ٹھیک ہے تو پہلے بھی سوتا ہے، لیکن آج تو بستر نبی کا ہے کہ علی تو سو رہے ہیں، اس واسطے تیرے عدالت کیا دستے کہ ستا علی ہو گئے نظر نبی آوے، ستا علی ہو گئے نظر نبی آوے. اس طرح سونا ہے علی، اس طرح سونا ہے. مولا علی ستے تے صبح ہوئی نا
جدو کافر نے ویکھیا کہ دیکھی تو سے بستر تے کون ویکھیا کہ مولا علی ستے پے نے اللہ اکبر مولا علی نے کسی نے پوچھا عالم تخیل دے اندر کہ علی اے دس کہ اس رات تلواراں دے سائے دے اندر تینوں نیند کیویں آئی اللہ اکبر مولا علی کرم اللہ تعالی کریم سنیا دے پیر صحابہ دے مشیر نبی دے پیر نبی دا پیر مولا علی بول کے کہتے ہیں کہ الخدا دی قسم پہلے بھی سونا ہے بہت تھوڑا ہم کرنا ہے لیکن اس رات جس رات اللہ نے نبی نے فرمایا لے امانتا دے کے واپس آ جانا ہے اس رات جڑی نیند آئی ہے کدے مینوں آئی نہیں اس رات جڑی سکون کے مینوں نیند آئی ہے کدے سکون کی نیند نہیں آئی پوچھا نہیں وجہ کی ہے تلوار لے کے کافر باہر کھڑے نے تو کہ جو نیند آ گئی مولا علی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے نبی نے فرمایا ہے علی امانتا دے کے واپس آ جانا ہے مکے آ جانے اللہ اکبر میں پتہ ہے کہ جب تک میں مدینے نہیں جاواں گا میں موت نہیں آنی اللہ دے نبی نے فرمایا علی امانتا دے کے مکیو مدینے آ جاویں تے جدو اللہ دے نبی نے فرمان چھڈیا ہے تے اللہ دے نبی دا فرمان لوہے تے لکیر ہے جب تک میں مدینے نہیں جانا مینوں موت آنی نہیں میں بے فکر ہو کے ستا میں بے فکر ہو کے ستا اللہ اکبر میرا نبی بستر لے کے جو کسی میرے نبی کو سارا سامان پڑا لیا جب باہر آئے نا دیکھا ابو بکر صدیق میرے نبی کی دہلیز تے اللہ سر کو پار کر رکھا ہے ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی دہلیز پہ میں لیٹے ہوئے نے میرے نبی نے کہا ابو بکر تو ایسے کیویں عرض کی سونیا تسی او بنا دے کیا سی کہ میں ہجرت کر کے چلے جانا سونے اس کے بعد کوئی ایک رات بھی گھر نہیں گزاری یہ نہ ہوے میرا ماہی کلا ٹر جاوے میرا ماہی کلا ٹر جاوے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آدم جشتی بول کے کہتے ہیں کہ چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی نہ چارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا تو سبحان اللہ اب اگے کیا ہے کہ جب کوئی چنگی گل آئے نبی کی گل آئے نبی کی یارہ کی گل صحابہ کی آئے تو سبحان اللہ کیا کرو کہ عاشق کا ہے نا کہ انہوں کہن کی لوڑ نہ ہوئے خود بخود منہ چ نکلے سبحان اللہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثارا ورگا نہ کوئی ہوا تے نہ کوئی ہوسی نہ جان اتارا ورگا آدم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک یار ہزارہ ورگا آدم شان صدیق بھی پوچھنا ہے ایک یار ہزارہ ورگا القصہ مختصر میرے نبی نام ابو بکر ٹرے ہن لوگ کہتے ہیں کہ بھی جو کہتے ہو کہ مکے جاؤ ایک نماز میں لکھ کا ثواب ملتا ہے مدینے 50,000 کا ثواب ملتا ہے تو مکے جانا چاہیے مدینے نہیں جانے لوڑ معاذ اللہ تو مینوں یہ دسو کہ ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق لکھ چھوڑ کے 50,000 والے جا رہے ہیں میرے نبی دے نال مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق کو نہیں پتا سی کہ مکے لکھ کا ثواب ملتا ہے مدینے 50,000 کا ملتا ہے ابو بکر نے پوچھا کہ ابو بکر یہ لکھ کا ثواب ہے ابو بکر صدیق بول کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لکھ کا ثواب کا ملتا ہے لیکن یہ ماہی کا مکھ نظر نہیں آ رہا لکھ کا ثواب کا ملے گا لیکن میرے ماہی کا مکھ نظر نہیں آنا اور لکھ کا کی فائدہ کیونکہ ماہی کا مکھ نظر نہ آئے اللہ اکبر احادیثاں ملدیاں نے میرے نبی نے دعا کی یا اللہ مکے تے بنسبت مدینے دے اندر دگنی برکتاں عطا کر دگنی برکتاں عطا کر رحمتاں عطا کر
تے یقیناً میرے نبی دی یہ حدیث بھی دعا بھی ہے تے جدوں میرے نبی نے دعا کر چھڈی تے مکے دی بنسبت مدینے دے اندر دگنی برکت آ گئی۔ پھر ایویں نہیں اللہ نے فرمایا کہ جدوں گناہ کرو میرے نبی دے در تے آؤ، میرے نبی دے در تے آؤ، میرے نبی دے در تے آ کے میرے کولوں منگو تے میں دواں گا۔ اگر چاہو نا کہ میرے نبی کے در سے نہیں آنا تو پھر میں معافی نہیں دینی جو تک میرا سونا راضی نہ ہوئے۔ میں یطیع الرسول فقط آتا اللہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو وہ جو محبوب کو راضی کر لو، جدو کا محبوب راضی ہو جائے گا تو رب اپنے آپ ہی راضی ہو جائے گا، رب اپنے آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ تو جڑے اللہ کے ولی سی نا وہ تو مدینے کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پیر گزرے نے، مکے کے اندر نہ ہلے تیل نہیں نکلیا سی، کوئی انہوں کا کاروبار نہیں سی، تے پھر جماعت علی شاہ صاحب بہت پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے نا اس ٹائم جب مکے کے اندر کوئی آمدنی نہیں، آپ نے اتنے لنگر کھانا بنایا، لنگر کھانا بنایا جماعت منزل، ہوں بھی جاؤ نا تو اتنے وہ لنگر کھانا موجود ہے، آپ نے لنگر کھانا بنایا تاکہ عربی لوگ جنہوں کا کوئی کاروبار نہیں یہ اتوں لنگر کھان، اتوں پاکستان کے وچوں آپ لنگر کٹھا کر کے لے جاتے اتنے عربیاں کو کھلاتے، لنگر کھانا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ عربی لوگ پتہ کی کہتے سی پیر جماعت علی شاہ صاحب ابو العرب، ابو العرب آپ کا لقب مشہور ہو گیا کہ عرباں کا باپ، عرباں کا باپ، ماں بچے کو بڑی پالتی ہے نا، میں پیر سی جماعت علی شاہ صاحب عربیاں کو بڑے پالتے ہیں، آپ نے لنگر کھانے بنائے ہوئے تے آپ نے ایک مرید نا کتے دے پیر آ گیا، کتے دے لت تے پیر آ گیا آپ نے مرید کا، آپ نے کہا کہ جاؤ مرید نو بلا کے لے کے آؤ تے وہ کتے نو بھی لے کے آؤ، مرید نو بلا کے لے گئے، کتے کول گئے، آپ نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑے، معافی منگی کہ تو سونے دے گھر دا کتا ہے، اے نہ ہوئے کدھر قیامت والے دن ساڈا ناراض ہو جاویں، جو تو ناراض ہو گئے کہ اسی جہنم پہ ادھر نہ پہنچے سارے نال راضی ہو جا۔ یہ اللہ کے ولی اتنا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث پوری رحمت اللہ علیہ آپ نا بازار کے بچے جا رہے مکے کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے تے اللہ کی بارگاہ کے اندر گرفتاریاں پہ کرتا ہے، رو رہے ہے، تو پھر جماعت علی شاہ صاحب کو کہنے لگے بھی بچے نہیں کر آ میرے نال تینوں کھانا کھلاواں، لنگر کھانے کے اندر لے گئے، جا کے وہ کہنے لگے بھی اعلیٰ قسم کا کھانا ہونے کے پیش کیتا، کھانا کھا، بچہ رو رہی ہے، بچہ ساروں قطار لی جا رہی ہے، پھر جماعت علی شاہ صاحب پوچھتے نبی رونا کیوں پہ کہنے لگا میں رونا اس واسطے پہ ہے کہ اس کائنات کے اندر میرا کوئی نہیں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں، کوئی میرے اس کائنات کے اندر نہیں، اس واسطے رونا پیا۔ تو پھر جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے بھی میں گل اس طرح کہ میں نا تینوں اپنے نال پاکستان لے جاواں گا تو تینوں اتنے باپ کا بھی پیار دواں گا، ماں کا بھی پیار دواں گا۔ بچے کو کہتے ہیں کہ تینوں اتنے باپ کا بھی پیار دواں گا، ماں کا بھی پیار دواں گا۔ تو بچے نے یہ سنیا نا، بچہ لقمہ ایک کھان لگا، لقمہ واپس رکھ چھڈیا، تو پھر جماعت علی شاہ صاحب کو پکڑیا، ہاتھ کو پکڑ کے تے میرے سونے کے روزے کے سامنے آ گیا، میرے نبی نے روزہ انور کے سامنے آیا۔ اللہ اکبر۔ بچہ بول کے کہتا ہے کہ پیر صاحب ٹھیک ہے تم پاکستان کے اندر لے جاؤ گے، میرے ماں کا بھی پیار ملے گا، فرمایا ہاں تیرے ماں کا بھی پیار ملے گا، میرے باپ کا بھی پیار ملے گا، ہاں باپ کا بھی پیار ملے گا، اچھے کپڑے ملن گے، ہاں جی اچھے کپڑے ملن گے، بہن بھائیاں کا پیار ملے گا، ہاں پیار ملے گا۔ وہ بچہ بول کے کہتا ہے میرے آقا دے روزے دے وال اشارہ کر کے کہتا ہے کہ پیر صاحب ٹھیک ہے ہر چیز مینوں اتنے ملے گی، یہ دسو کہ روزہ بھی اتنے ملے گا، ایک روزہ بھی میرے اتنے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب کے کھانے اندر آنسو آ گئے، آپ کے کھانے اندر آنسو آ گئے، فرمایا بچہ نہیں اے روزہ نہیں ملے گا،
فرمایا کہ اگر یہ روزہ پاکستان کے اندر ہوتا تو پھر جماعت علی اتنے کیوں آتا؟ اللہ اکبر. بچہ کہتا ہے اگر یہ روزہ نہیں ملے نا تو پھر مینوں کسی کی ضرورت نہیں. مینوں اتنے ماں کا بھی پیار ملتا ہے, باپ کا بھی پیار ملتا ہے, تے ہر چیز مینوں ملتی ہے. تے میاں صاحب فرماتے ہیں نا رب عرش معلا مرشد سامنے تے ہر چیز مل رہی ہے, میں اتنے نہیں جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا بلو اللہ کی ظلم انفسهم جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمایا جو گناہ کر بیٹھو نا میرے نبی کی درتی ہو, میرے نبی کی درتی ہو. اللہ اکبر. کتنے جاؤ نا شہر کے اندر کوئی مشہور حکیم ہے, وہ دکان ہے یا کوئی مشہور جگہ ہے, تو موڑ کے اتنے ایویں تیر لایا ہوتا ہے تو اتنے لکھا ہوتا ہے فلاں حکیم کی دکان اس طرف ہے, فلاں ڈاکٹر کی دکان اس طرف ہے, فلاں مارکیٹ اس طرف ہے. اشارے لائے ہوتے ہیں اس طرف ہے. جب خانہ کعبہ جاؤ نا پھر مزاب رحمت کا پرنارا لگے مدینے والے, مزاب رحمت پر نارے کا منہ ہے مدینے والے. او اشارہ پیا دستا ہے, اشارہ پیا دستا ہے گناہاں دی معافی چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ. گناہاں دی معافی چاہتے ہو تو یہ اشارہ ہے مدینے چلے جاؤ. مدینے جاؤ اللہ ساری معاف کر دے گا, اللہ ساری معاف کر دے گا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے عاشق عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی کی نا تاریخ کے اندر انہیں نعت لکھی. پھر دل کی حسرت ہے کہ میں یہ نعت جا کے سونے کے در پہ پڑھنی. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ دل کی حسرت ہے کہ نعت میں مدینے جا کے پڑھنی ہے. تے کوئی سادہ سامان کول نہیں, کوئی درہم و دینار کوئی پیسے کول نہیں کہ مدینے چلے جائیے, لیکن ہر چیز مدینے کے اندر ہے. دل و دماغ ہر چیز مدینے کے اندر, صرف جسم ایک بچیا ہوا ہے جڑا اتنے موجود ہے. ہوں سوچ رہے ہیں کیویں جاواں. دیکھا کہ ایک کافلا پہ جانا ہے, پوچھا بھی کدھر جا رہے ہو. کافلے نے پوچھا بھی کدھر جا رہے ہو. کافلے کہتے ہیں کہ اسی مدینے پہ جانے ہیں, اسی مدینے پہ جانے ہیں. اللہ اکبر. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ قافلے نہ رل گئے, کہتے کہ میں بھی مدینے جانا, مینوں مدینے لے چلو. ہوں تو چلتے چلتے ایسی جگہ پہ پہنچے اتوں اگے نا 3 دنوں کا سفر سی, مدینے کا 3 دنوں کا سفر سی. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نال نے تے رات ہوئی. جب رات سے گزارنے لگی نا, رات کا پچھلا پیر ہویا تو ایک گھوڑ سوار آیا, ایک شدر سوار آیا. آگے کہنے لگا کہ تھوڑے وچوں عبد الرحمن جامی کون ہے. عبد الرحمن جامی کہتے ہیں مینوں تو جانتا نہیں. تو میں فٹافٹ اٹھیا, میں کیا میں عبد الرحمن جامی ہوں. وہ کہنے لگا کہ عبد الرحمن جامی گل اس طرح ہے کہ سارے اجازت مدینے آن دی, تینوں اجازت نہیں, تینوں اجازت نہیں. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ قافلے کہتے ہیں کہ آپ سارے بتا رہے ہو میری تو محبت نال آیا کہ مینوں مدینے جان دی اجازت نہیں. پہلی رات گزری. اللہ اکبر.
جدو دوسری رات آئی آپ رکے نہیں، عاشق سی نا، رکے نہیں، کیا کہ میں جانا ہے۔ جدو اگلا دن آیا تو دیکھا کہ ایک بکریاں کا اجڑ جا رہا ہے، بکریاں کا اجڑ جا رہا ہے۔ آپ وہ بکریاں کے اجڑ کے اندر یہ جی کوڑیاں ہیں نا، انہوں لایا تھلے، جی بکریاں پہ چل دیا نے، بکری بڑھ کے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے نال میں مدینے پہنچ۔ اللہ اکبر مناظر اما جابر رحمت اللہ علیہ بکریاں دی اجڑ کے اندر کوڑیاں زمین تے لا کے چل دے نے پہ جو دوسری رات آئی، دوسری منزل آئی، اللہ اکبر رات گزاری، ادینا کا ٹائم آیا، پھر شکر سوار اور گھوڑ سوار آیا، کہنے لگا ان کے ہمان جامع کون ہے، کہنے لگا کہ میں اور شکر سوار گھوڑ سوار کہنے لگا کہ تیرا ہمان جامع تینوں کل بھی روکیا سی کہ تیری مدینے کے اندر تینوں آدھی اجازت نہیں، مدینے کے اندر آدھی اجازت نہیں، عبدالرحمان جامع تو واپس چلا جا، مدینے کے اندر نہیں آنا، مدینے کے اندر نہیں آنا۔ القصہ مختصر، تیسری رات ہے، تیسرا دن آیا، سفر کرنا کرنے تیسری رات ہے، پھر ایک اور سوال آیا، کیا لگا عبدالرحمان جامع تینوں اجازت نہیں، تو مدینے آ سکتا نہیں، واپس چلا جا۔ عبدالرحمان جامع رحمت اللہ علیہ وہ دو سوال کہتے ہیں، ہاتھ بن کے کہنے ہیں کہ ایک میری گل سن لو، ذرا آقا کو ایک پوچھ لو کہ سونے جامع والے عبدالرحمان جامع کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے کہ مدینے نہیں آ دے، تیرے عاشق کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے مدینے نہیں آ دے۔ وہ دو سوال ہو کے کہتا ہے عبدالرحمان جامع جو سونے کمل والے میرے خواب کے اندر آئے، میں نے کیا کہ عبدالرحمان جامع دے کے نہیں آنا، میں پوچھ رہا کہ سونے کمل والے کی غلطی ہو گئی عبدالرحمان جامع بولے کہ مدینے کے اندر نہیں آنا، وہ داخلہ منع ہے، داخلہ منع ہے۔ اللہ اکبر کو سوال بول کے کہتے ہیں کہ سونے نبی نے فرمایا او میرا عاشق کے میں اتنا بڑا پیار کرنا، او میرا بڑا پیار کرتا ہے، او میرا بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اس نے میری تعریف کے اندر، میری ثنا کے اندر ایک نعت لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں، انہیں دیکھتی ہے تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ آپ کے میرے روزہ رکھتے اشعار پڑھے اور میری نعت پڑھے۔ اللہ اکبر او جامع آگے اگر اس نے آگے میرے روزہ رکھتے اے اشعار پڑھے کہ میں نے قبر چھوڑ نکل کے عبدالرحمان جامع کو ملنا پیدا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ آگیا نا میرے زینور دے تو میں نے مجبور جنہوں نے نعت سنائی، اتنی عشق والی نعت جنہوں نے سنائی نا میں نے قبر سے نکلنا پیدا ہے، کہ میں جنہوں قبر سے نکلیا تو پھر رات بھر جانے میں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں جا کے جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں جا کے جنون، ارے عشق والے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ جنہوں نے سمجھے ایک اور سبحان اللہ کہ اکل والے نا وہ اپنی اکلہ چی رہ جاتے ہیں کہ نبی نو دیوان پچھتے علم نہیں، نبی نور کے پچھتے، نبی نو علم نہیں، معاذ اللہ اکل والے سوچنے آ جاتے ہیں، عشق والے بازی مار جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں سے ہوتے جنون، ارے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو ساڑھے اندر مثالہ موجود ہیں، بابا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دیکھا ہے نا کیسی زندگی گزاری، ساری زندگی ناموس سے رسالت پیرا دیتا ہے، ساری زندگی میرے آپ کے ناموس سے پیرا دیتا ہے، اور پھر عاشق نے جنازے نے اے واضح کر چھڑے ہے کہ اے عاشق اے منافق ہے، اتنا بڑا جنازہ کائنات کے اندر نہیں ہویا جدو دی دنیا بنی، اتنا بڑا جنازہ بابا خاتم حسین رضوی کا وجہ کی ہے کہ میرے نبی نال ناتا مل گیا ہے، میرے نبی نال پیار ہو گیا ہے، نبی نال عشق کیتا ہے، ہر چیز لٹائی ہے، خدا دی قسم کر رہن واسطے جگہ بھی نہیں، اگر وہ چاہتے نا تو بڑی بڑی بلڈنگاں بنا سکتے سی، بڑے بڑے بنگلے بنا سکتے سی، بڑی جائیداد بنا سکتے سی، لیکن کچھ نہیں بنایا۔ جس مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں اس مدرسے کے اندر حیث رکھی ہوئی ہے، کوئی بلڈنگاں بنگلے نہیں
کیوں؟ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. خدا دی قسمیں انہوں نے لٹائی ہے تے اج اسی یہ ممبر رسول تے بیٹھ کے انہوں کا لا لے رہے ہیں. اگر چاہتے ہو نا کہ ممبر رسول تے بیٹھ کے ساڈا بھی نام لیا جاوے تے بس پھر عقل نو سائڈ تے چھوڑو, عشق نال میرے نبی نال پیار کرو. جب عشق رکھ کے میرے نبی نال پیار کرو گے اللہ اس کائنات کے اندر بھی مقام اونچا کر دے گا, آخرت کے اندر اونچا کر دے گا. اللہ رب العزت دی واقعہ دعا کرنے اللہ رب العزت سانو نبی نال عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی پیاری سنت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.